رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل جلالہ کا احسان ہے کہ آج جمعہ کے دن ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمارے سجدوں میں طرب پیدا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو، ہماری نمازوں کو، دعاؤں کو اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ یہ ماہ ذی القعدہ ہے اور اس کے بعد ذی الحج آ رہا ہے۔ دور و دراز، قریب و نزدیک سے سب کے سب لوگ جن کے مقدر میں اللہ نے حج و زیارت رکھی ہے، وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف جو ہے قافلہ در قافلہ رواں دواں ہے۔ بے شک ان کا سفر جاری ہے، ان قریب جاری ہے۔ نبی پاک جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار پاک کی، میری قبر منور کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت اور میری سفارش واجب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس کے لیے میری سفارش واجب ہوگی۔ یہ تو ایک حدیث ہے۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کہ جو محبت کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں میرے مزار پہ آ گیا، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش ضرور کراؤں گا، سبحان اللہ، اس کی بخشش ضرور کراؤں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ شرط ایمان ہے، شرط محبت ہے، شرط عقیدت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میرے مزار پاک کی زیارت نہیں کی، میری زیارت نہیں کی، فقط جفانی، اس نے مجھ پر جفا کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو گویا کہ حج بیت اللہ شریف تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پہ حاضری نہ دی جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ حاضری دینا اور آپ کی زیارت کرنا، یہ تو باعث برکت ہے ہی، کتابوں میں بھی لکھا ہے اور مومنین جانتے بھی ہیں، اور بہتر وہ جانتے ہیں جن کو سرکار اپنے در اقدس پہ بلا لے، پھر وہاں کی فضائیں دیکھیں، وہاں کی ہوائیں دیکھیں، اور وہاں انوار تجلیات کی جو بارشیں ہوتی ہیں، کوئی اپنی نظر بصارت سے دیکھ رہا ہے تو کوئی اپنی نظر بصیرت سے دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے وجدان سے پتہ لگا رہا ہے کہ یہ مزار مصطفیٰ وہ ہے، یہ گنبد خضرا وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نور و رحمت کی بارشیں مدینے میں جاری فرما رہا ہے۔ اور ہر ایک جو حجاج کرام میں سے ہر فرد جو مدینہ منورہ جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کے در اقدس پہ حاضری دے کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، سرکار جو ہے اس کا سلام بھی سنتے ہیں اور اسے جواب دے کر اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس میں فرمایا گیا کہ مکہ شریف میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر مدینہ المنورہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو رب قدیر جل مجدہ الکریم اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے مکہ شریف کی اور مدینہ منورہ کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ جب مکہ شریف سے فارغ ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس لیے کہ فتح مکہ کے دن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال اذان پڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پہ پڑھو، اذان پڑھو،
تو حضرت بلال نے سوال عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جو ہے میں نے دوسری جگہوں پہ، دوسرے مقامات پہ، دوسرے مارکا آرا جو ہے میدان تھے یا وادیاں تھی یا جو بھی شہر تھے، مدینہ منورہ سے جب اذان پڑھی تو کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، یا رسول اللہ آج اذان پڑھوں کدھر رخ کر کے پڑھوں، کیونکہ خود جو ہے کعبہ کے اوپر آپ نے جو ہے مجھے جلوہ گر سوار فرما دیا ہے، حکم دے دیا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا میری طرف جو ہے رخ کر کے اذان پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کعبہ بھی نہیں ہوتا۔ ارکان اسلام جو ہے وہ ارکان اسلام 5 ہے، کتنے ہیں؟ 5 ہے، اور 5واں جو ہے ان میں سے ایک حج بیت اللہ شریف بھی ہے، اور حج ہر اس شخص پہ فرض ہے جو زیادہ سفر یعنی راستے کا پیسہ خرچہ ہے نا، جو یہاں سے آج تو جہاز پہ جانا پڑتا ہے، جو اپنے ٹکٹ وغیرہ کا جو ہے معاملہ حل کر سکے، اس کے پاس زیادہ سفر ہو اور پیچھے بچوں میں بھی جو ہے کچھ خرچہ پانی رکھ کے جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ منورہ بھی جائے اور مکہ مکرمہ بھی جائے، اور وہ حج بیت اللہ شریف سے بھی مالا مال ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری اور زیارت سے بھی مالا مال۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام تھے، 4 اماموں میں سے حضرت امام مالک، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ مدینہ منورہ میں جب جاتے تو آپ کبھی جو ہے جوتیاں اپنے پیروں میں نہیں پہنتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی بھی دیوار کو چوم لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک کسی نص سے کسی حدیث سے کیا یہ ثابت ہے؟ آپ کیسا کام کرتے ہیں اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے امام ہو کر؟ تو آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ میں مدینہ منورہ میں جوتی اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میرا قدم وہاں رکھ جائے جہاں میرے مصطفیٰ نے رکھا، اور اس در و دیوار کو اس لیے چومتا ہوں نہ جانے کس در و دیوار سے میرے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک لگا ہو، تاکہ مجھے بھی شرف حاصل ہو جائے، مجھے بھی برکت حاصل ہو جائے، اس لیے میں در و دیوار کو بھی چومتا ہوں۔ تو یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہی کامیاب ہے، اسی کا حج ہے، اسی کی نماز ہے، اسی کا روزہ ہے۔ تو ماشاءاللہ ابھی ایسا سما اور ایسا موسم آ رہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں جس کی طرف سب لوگ رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ جا رہے ہیں، حاضریاں دے رہے ہیں اور دیں گے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کما قال علیہ السلام۔ چونکہ مسجد نبوی کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا حجرہ پاک تھا، اور وہی حجرہ پاک کاشانہ نبوی جو تھا وہی آج گنبد خضرا ہے، جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرے گھر کے درمیان اور میرے ممبر کے درمیان، یعنی جو مسجد نبوی کا ممبر ہے اس کے درمیان کا جو ایریا ہے، علاقہ ہے، فرمایا یہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ بتائیے میرے آقا کے لیے جنت کی زمین ہی جو ہے مدینے میں اللہ نے رکھ دی، اور یہ وہ مدینہ تھا جہاں جس کا نام یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب، اور یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر۔ جب تک آقا نہیں آئے تھے تب تک بیماریوں کا گھر تھا، لیکن جب آپ نے اپنے قدم ناز کو رکھا تو یہ شفا خانہ سے بدل کے مدینہ المنورہ ہو گیا۔ تو یہ شرف ہے میرے مصطفیٰ کا۔